موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کنواری لڑکی تھی جو خوبصورتی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی عورت نہیں تھی، اور اللہ جل شانہ نے حسن و جمال کا وافر حصہ اسے عطا فرمایا تھا، اور اس خاتون کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو گئی، زنا میں مبتلا ہو گئی، اور یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ بدکاری کے ذریعے سے وہ جو مال جمع کیا کرتی تھی، اس مال سے اس نے اپنا ایک محل بنوایا، اور محل بنوانے کے بعد اس محل کے بالکل دروازے کے سامنے اس نے اپنا ایک تخت بنوایا، اور پھر وہ اس تخت کے اوپر بیٹھا کرتی تھی۔ شہر کے امراء، شہر کے عیاش لوگ، شہر کے بڑے لوگ، شہر کے مالدار لوگ جو بدکاری کے عادی تھے، وہ اس خاتون کے پاس آیا کرتے تھے، اور آ کر اس خاتون کی مطلوبہ جو اس زمانے میں رقم ہوا کرتی تھی وہ دیا کرتے تھے، اور دینے کے بعد وہ اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، اور خواہش کو پورا کرنے کے بعد وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اور لکھے ہیں کہ اس خاتون کی پورے شہر میں شہرت ہو گئی تھی، اس لیے کہ شہر کے ہر عیاش آدمی سے اس کے تعلقات تھے، اور جو بھی آتا تھا آ کر مال دیتا تھا، اپنی خواہش کو پورا کرتا تھا، اور خواہش کو پورا کرنے کے بعد وہ چلتا بنتا تھا۔ اس کو اپنی خواہش سے غرض تھی، اور اس خاتون کو مال و دولت سے غرض تھی، وہ مال و دولت دیتے تھے، اور یہ اپنا حسن ان کے اوپر لٹا دیتی تھی، اور ان کے لیے اپنی راتوں کو وقف کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی دوسرے علاقے کا ایک نوجوان جو صحیح معنی میں اللہ جل شانہ کو ماننے والا تھا، سلیم الفطرت انسان تھا، صالح طبیعت رکھنے والا انسان تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا انسان تھا، وہ ایک دفعہ اس علاقے میں آیا، اور اس کا گزر اس کے محل کے سامنے سے ہوا، اور اس نے اپنا تخت بچھایا ہوا تھا، تخت پر بیٹھتی تھی، اور یہ اپنے محل کا دروازہ کھلا رکھتی تھی تاکہ عیاش لوگ جو آتے تھے وہ آ کر ڈیل کرتے تھے، اور ڈیل کرنے کے بعد وہ منہ کالا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا جب اس دروازے کے سامنے سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے اس کی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑی۔ بڑی توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے گا یہ بد نظری یہ کتنا سنگین جرم ہے، اور اس بد نظری پر اللہ جل شانہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں، اندر سے جو نور ہے وہ نور نکل جاتا ہے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے اس نوجوان کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی، تو اس نے فوراً اپنی نگاہ کو ہٹایا اور وہاں سے چلتا بنا، لیکن وہ چلا اس طرح کہ اپنے دل کو یہیں اس لڑکی کے پاس چھوڑ گیا۔ یعنی اب وہ جا رہا تھا، لیکن بار بار اس عورت کا خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ عورت تھی ہی اتنی خوبصورت۔ اب یہ شخص جب اپنی جگہ پر پہنچا ہے اور اپنے گھر میں پہنچا ہے، تھا تو یہ صالح نوجوان، نیک نوجوان، متقی نوجوان، پرہیزگار نوجوان۔ اب جب یہ اپنی جگہ پر پہنچے ہیں تو وہاں بیٹھ کر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسے یاد کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ وہاں بیٹھ کر یہ آخرت کو یاد کرتے ہیں، اسے آخرت کو یاد کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ وہاں بیٹھ کر یہ اللہ کا نام لیتا ہے، اسے اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل تو یہ وہاں چھوڑ آیا تھا،
اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آتا ہے اور بار بار اس کے ذہن کو وہ بھٹکاتا ہے، اور یہ اللہ کی یاد سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غافل ہو جاتا ہے۔ کئی دن تک یہ صورتحال چلتی رہی اور یہ نوجوان لڑتا رہا اس صورتحال سے، اور بڑی کوشش کی اس نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس نوجوان نے ایک فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ میں بڑی کوشش کے باوجود صحیح معنی میں واپس اپنی جگہ پر نہیں آ سکا ہوں، اور وہ اس عورت کا اور اس عورت کی وہ تصویر اور صورت میرے دل سے نہیں نکل رہی ہے، کیوں نہ جا کر اس عورت سے منہ کالا کر دیا جائے، کیوں نہ جا کر اس عورت کے پاس جا کر منہ کالا کیا جائے۔ ایک ہی دفعہ منہ کالا کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے دل سے اس کی وہ تصویر، اس کی وہ محبت وہ نکل جائے گی۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے دیا اور اسے بیچا۔ بیچنے کے بعد جو بھی اسے رقم ملی یہ لے کر اس عورت کے محل کی طرف چل پڑا، اور جب اس عورت کے محل کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ بدکار عورت سامنے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے اور وہ اپنا مال دے، اور مال دینے کے بعد وہ اپنی خواہش کو پورا کرے۔ تو یہ جب پہنچا، خدا کی شان ایسی کہ یہ نوجوان بھی خوبصورتی کی انتہا پر تھا۔ اب یہ جب اس کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا مال دیا اور اپنی غرض بتائی اور پورا واقعہ بتایا کہ میں یہاں سے گزرا تھا، میری نگاہ تجھ پر پڑی ہے تو میرے تو دل کی ساری کیفیت ہی بدل گئی، دل کا سارا نور ہی نکل گیا میرا، اور یہ میں نے مال جمع کیا ہے، یہ مال لے دے اور مجھ سے جو ہے وہ بدکاری کروا اور منہ کالا کرنے دے۔ اس خاتون نے مال لیا۔ مال لینے کے بعد اس نوجوان سے کہا، ذرا بہت توجہ سے سنیے گا، اس واقعے سے نا ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں کیا چیز۔ 2-4 سجدے کر لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ولی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے واقعے کی مار ہے، ولی تو کیا دل کا سارا نور کھینچ کر پھینک دیتے ہیں اللہ جل شانہ، اور انسان پھر ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان جب اس نے مال دیا تو مال دینے کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جاؤ۔ وہ جب تخت پر بیٹھا تو واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا آیا کہ بیٹھے بیٹھے وہ کانپنے لگا، اور لکھا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ باری تعالی میری کتنی راتیں مصلوں پر گزری ہیں، کتنی راتیں میری سجدوں میں گزری ہیں، کتنی گھڑیاں ایسی گزری ہیں جس میں میں نے تیرا نام لیا ہے اپنی زبان سے۔ باری تعالیٰ آج یہ وقت آ گیا کہ میں ایک فاحشہ کے پاس بیٹھا ہوں، ایک بدکار عورت کے پاس بیٹھا ہوں، اور مال بھی اپنا دے رہا ہوں اور اس کی منتیں بھی کر رہا ہوں کہ مال لے دے اور مجھے منہ کالا کرنے دے۔ باری تعالیٰ اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ باری تعالیٰ جب میں سجدوں میں ہوا کرتا تھا تو وہاں بھی تو میرے ساتھ تھا، جب میں تیرا ذکر کیا کرتا تھا وہاں بھی تو میرے ساتھ تھا، اب اگر یہاں میں منہ کالا کرتا ہوں باری تعالیٰ یہاں بھی تو ہی میرے ساتھ ہے، یہاں بھی تو ہی میرے ساتھ ہے، اور مجھے تجھ سے حیا آتی ہے، مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی، جب حیا ختم ہو جائے فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ اور جب حیا انسان میں ہوا کرتی ہے کہیں نہ کہیں آ کر انسان اپنے قدم کو روک لیتا ہے، اور اس شخص نے بس یہ سوچا تو اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ میں اگر اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا تو یہاں بھی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مرنا تو ہے میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ اب جب اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی تو وہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی بدکارہ، تو اس نے اس نوجوان سے پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا؟ ابھی تو میرے قریب ہی نہیں آیا
کہ تیرا بدن کانپ رہا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھ، میں نے جو کچھ تجھے دیے ہیں وہ تیرا ہے، میں جس نیت سے آیا تھا میں اپنی اس نیت کو پورا نہیں کر سکتا، میں تجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا کہ میرے دل کے اندر میرے رب کا خوف اور ڈر اتنا ہے کہ میرا جسم کانپ رہا ہے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور وہاں سے اٹھنے کے بعد وہ اس محل سے نکل گیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا ہے فارسی کا، بڑا زبردست شعر ہے، صحبت جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو۔ ایک شعر کہا ہے، صحبتیں سالے تورا سالے کند، صحبتیں تالے تنا تالے کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ نیک آدمی کی صحبت ایک گھڑی کی انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور برے آدمی کے پاس آپ بیٹھیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی برائی آپ کے دل کے اندر نہ اترے اور آپ کے دل کی کیفیت نہ بدلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ نوجوان جب وہاں سے اٹھ کر گیا تو یہ جو بدکار خاتون تھی، اس خاتون کو چند گھڑی کے لیے اس اللہ والے کی صحبت میسر آئی تھی۔ چند گھڑی وہ نوجوان آ کے بیٹھا نا اس کے پاس، تو جب وہ نوجوان اٹھ کر گیا تو اس عورت کے دل کی کیفیت بھی بدل گئی، اور اس نے کہا وہ نوجوان جو اپنا مال لے کر میرے پاس آیا تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے میرے بدن کو ہاتھ تک نہ لگایا اور اٹھ کر چلا گیا، میں بھی تو عورت ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، میں نے بھی تو مرنا ہے، مرنے کے بعد میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں کیوں اس لت کے اندر مبتلا ہوں اور میں کیوں یہ دھندا کر رہی ہوں۔ اور لکھے ہیں کہ اس عورت کے دل کی کیفیت بھی بدل گئی، اور جب اس عورت کے دل کی کیفیت بدلی تو وہ وہاں سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی قوم میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو اس خاتون نے ایک نوجوان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں فلاں عورت آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت قوم کے سامنے آواز و نصیحت فرما رہے تھے۔ وہ جو پیغام لے کر جانے والا تھا وہ بھی پاگل قسم کا آدمی تھا، اس نے جا کر سب کے سامنے بلند آواز سے کہا کہ اللہ کے نبی وہ فلاں عورت آئی ہے، وہ کوٹھے والی عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی بڑے جلالی پیغمبر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے پاس کیا کرنے آئی؟ اسے کہا جاؤ چلی جائے یہاں سے، میں نہیں مل سکتا اس کے ساتھ۔ اسے کہا جائے چلی جائے یہاں سے، میں نہیں مل سکتا اس عورت کے ساتھ۔ یہ عورت جو ندامت کے ساتھ گئی تھی، توبہ کی نیت کے ساتھ گئی تھی، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی نیت کے ساتھ گئی تھی، جب وہاں پہنچی اور اسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب ملا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے یہاں بات نہیں کر سکتا، تو وہ عورت بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چلتی ہے، اور چلنے کے بعد وہ اپنے محل میں آتی ہے، اور محل میں آنے کے بعد وہ دروازہ جو اس نے کبھی بند نہیں کیا تھا آ کر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ اور بند کرنے کے بعد اس نے کہیں اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی توبہ کرنا چاہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ یہ خاتون آئی، بیٹھ کر روتی دھوتی رہی اپنے گناہوں پر، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ سجدہ کیا جائے۔ اب جیسے ہی یہ سجدے میں گئی ہے، توبہ کرنے لگی ہے، تو باہر سے کسی نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ اب یہ سجدے میں پڑی ہے، بار بار دروازہ بج رہا ہے۔ اس عورت کے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی ہو نہ ہو، کوئی نہ کوئی بدکار ہی آیا ہوگا مجھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور میں تو اب توبہ کر چکی ہوں۔ یہ سجدے میں اپنا نام، اپنے اللہ کا نام دے رہی ہے، اور دروازہ پیٹنے والا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ بڑی دیر کے بعد جب یہ سجدے سے اٹھی
تو دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے جب دروازہ کھولا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ وہاں مجمع کے سامنے تیرے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ جب میں نے مجمع میں اپنی بات کو پورا کیا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ، میری فلاں بندی وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے، جاؤ جا کر اسے بتا دو کہ تیری زندگی کے سارے گناہ میں نے معاف کر دی اور تیری توبہ قبول ہے۔ اور وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب اس نے سنا کہ میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو وہ عورت مطمئن ہو گئی۔ یہ تو تھوڑا سا آپ نے یہ سنا ہے نا کہ جب توبہ کی اس نے تو اللہ نے وقت کے پیغمبر کو اس کے دروازے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ آگے بھی سنیے کہ یہ عورت، یہ سلسلہ پھر ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد اس عورت کے ذہن میں یہ آیا کہ اب اس شہر میں رہنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، کیوں نہ یہاں سے جایا جائے۔ یہ عورت اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے بدن کو لپیٹتی ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور وہاں سے نکل پڑتی ہے اور اس نوجوان کی بستی میں پہنچتی ہے جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور لوگوں سے پوچھتے پچھاتے اس نوجوان کے گھر پہنچتی ہے۔ اور اس نوجوان کے گھر جب پہنچتی ہے تو اس کے گھر والے اسے بتاتے ہیں کہ یہ کمرہ اس نوجوان کے ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور فلاں وقت میں وہ باہر نکلتا ہے، اگر تم نے ضروری اس سے ملنا ہے تو اس کے کمرے کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ عورت وہاں کمرے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اللہ والا جب اللہ کا ذکر کر کے اپنے وقت پر باہر نکلتا ہے تو باہر نکلتے ہی اس کی پہلی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑتی ہے۔ باہر نکلتے ہی اس کی پہلی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑتی ہے اور فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ عورت کہاں سے آ گئی، یہ عورت کہاں سے آ گئی جس نے پہلے بھی ایک دفعہ میرے دین کو برباد کیا تھا اور اب بھی یہ میرے دین کو برباد کرے گی۔ اس لیے کہ اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ عورت تو اب ولی بن کر آئی ہے، اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ وہی عورت ہے اور اسی کیفیت میں آئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ بس وہ اسی پریشانی میں تھا کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے پھر سلب نہ ہو جائے، وہیں دھڑام سے گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے بعد تجہیز و تکفین کے 3 دن کے بعد یہ جو خاتون آئی تھی، اس خاتون نے اس کے گھر والوں کو پھر ساری صورتحال بتائی کہ میں تو اس قسم کی عورت تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور پھر یہ میری ہدایت کا ذریعہ بنا، میں تو توبہ طائب ہو کر آئی تھی اور میں اس نیت سے آئی تھی کہ یہاں اس کے پاس رہوں گی اور اللہ اللہ کرنا سیکھوں گی۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب تو وہ چلا گیا، اب تو وہ دنیا چھوڑ چکا ہے، اگر تم یہاں رہنا ہی چاہتی ہو تو اس کا ایک بھائی ہے جو اسی طرح کا ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، تم اس سے نکاح کر لو اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ راضی ہے تو میں اس سے نکاح کر لیتی ہوں۔ اس بھائی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میں راضی ہوں، چنانچہ ان دونوں کا نکاح ہوا۔ لکھا ہے اللہ جل شانہ نے پھر انہیں 7 بیٹے عطا فرمائے، 7، اور ان 7 کے 7 بیٹوں کو اللہ جل شانہ نے ولایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمایا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے وقت کے ولی اور اولیاء اللہ بن کر وہ اس دنیا میں رہے، اور اس دنیا میں رہ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دین کی بڑی ترویج اور تشہیر کی، اور صحیح معنی میں موسیٰ علیہ السلام کے دین کو پھیلایا۔